وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله. حضرات گرامی، محمد کامران کا اور طوبہ مسعود کے نکاح کی یہ مجلس ہے. ان دونوں کو روح نوشہ اور ان کے والدین، ان کے اہل خانہ اور ان کے قریب اقربا، رشتے دار اور احباب، ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اپنی طرف سے بھی اور ان تمام حاضرین کی طرف سے. ابھی ذرا دیر میں یہ دونوں، ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہے سوائے آدمیت کے رشتے کے. تھوڑی دیر میں ایک بہت قریبی رشتے میں بن جائے نکاح کے ساتھ. اسے آپ کے شادی بھی کہتے ہیں، لیکن دیکھیے شادیاں ہندوؤں کے یہاں ہوتی ہیں، شادیاں عیسائیوں کے یہاں بھی ہوتی ہیں، شادیاں ان لوگوں کے یہاں بھی ہوتی ہے جو خدا کو نہیں مانتے، لیکن نکاح صرف مسلمانوں کے ہوتا ہے، نکاح غیر مسلموں کے یہاں نہیں ہوتا. دونوں میں کیا فرق ہے؟ نکاح اور شادی، خالی شادی کا مطلب ہے فارسی کا لفظ، شادی کا مطلب ہے خوشی، تو یقیناً خوشی کا موقع ہے، لیکن خوشی کے ساتھ یہ ایک عبادت بھی. عبادت کا اگر تقدس و پاکیزگی برقرار رہے تو یہ نکاح ہے، ورنہ صرف شادی ہے. کچھ اور بھی شرائط. میں شروع سے چل رہا ہوں جب انسان کو زمین پر بھیجا گیا، سیدنا آدم علیہ السلام اور اما حوا کو جب اس زمین پر اتارا تو ان سے کہا تھا کہ اما جاتیہ سے تو منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اب تمہارے پاس گائیڈنس آتی رہے گی، رہنمائی آتی رہے گی. جو کوئی اس رہنمائی کا، اس گائیڈنس کی پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، اس کے لیے دنیا سے جانے کے بعد بھی نہ خوف ہوگا نہ غم. یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، خوف اور غم. میں اس وقت تو بہت واضح طور پر سب کی نگاہوں کے سامنے آ گیا، پوری دنیا خوف کی لپیٹ میں. منسٹر ڈر رہے ہیں، پرائم منسٹر ڈر رہے ہیں، پریسیڈنٹس خوف زدہ ہیں. اصل میں پہلی بھی تھی، ان کو جس طرح کے خوف پہلے تھے وہ اس کا آپ کو احساس نہیں تھا. میں اس لیے اس پہلو کو میں جانے دے رہا ہوں، لیکن اس وقت ایک کامن فیئر ہے، ایک مشترک خوف ہے تمام دنیا کے اندر. پچھلے 1.25 سال کے اندر 40 لاکھ لوگ تو یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو اس وقت وبا ہے اس سے دنیا سے گزر گئے. ہمیں معلوم ہے جو غیر سرکاری اطلاعات ہیں، سب جانتے ہیں، ہندوستان میں، چائنا میں، دنیا کے بہت سے اور گھنی آبادی والے علاقے، افریقہ وغیرہ میں بہت انڈر رپورٹنگ ہوئی. کتنے لوگ دیکھے گئے کہ شمشانوں میں، بہرحال قبرستانوں کی تعداد پہلے سے وہ فگر ساری سرکاری اعداد و شمار میں نہیں ہے. اگر 40 لاکھ کی یہ رپورٹ ہے تو وہ 1 کروڑ بھی نہیں، اس سے بہت اوپر ہو گئے کروڑ جو صرف اس بیماری سے گزرے، باقی تو گزرے ہوئے ہر سال جیسے جاتے ہیں. اور چاروں طرف میں خوف کا ماحول. قرآن نے کہا تھا، جیسے میں نے ابھی بتایا، آیت پڑھی، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو اس رہنمائی کی اتباع کرے گا، پیروی کرے گا، خوف قریب نہیں آئے گا، غم نہیں ہوگا.
دیکھیے خوف تو باہر سے آتا ہے. کوئی ایک ایسا واقعہ جو ابھی نہیں پیش آیا, یہ ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہو نہ جائے, کوئی جادو نہ کرا دے یا ہمارے خلاف سازشیں نہیں کر رہا ہو, کہیں ہمیں بیماری نہ لگ جائے. طرح طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, ابھی ہوا نہیں ہے. جن کو خوف ہوتا ہے ابھی وہ بات پہنچی نہیں, آگے ہے مستقبل میں, شاید نہ ہو, لیکن اس سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو گیا ہو یا ہو نہ جائے. تو خوف آتا ہے باہر سے, اس کی بنیادیں مستقبل میں ہوتی ہے, فیوچر میں. غم اندر سے آتا ہے. ان دو چیزوں کو کہا تھا قرآن کہ خوف اور غم ختم ہو جائے. غم اندر سے آتا ہے اور ہلاک کر دیتا ہے انسان. اندر جو ایک توازن ہونا چاہیے, جو دین نے دیا تھا سوچ کا انداز, اس سے جو توازن, جو بیلنس اندر ہوتا, ہمارے سوچنے کے انداز کو بیلنس توازن بگڑتا ہے تو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے جسے غم کہتے ہیں. وہ پھر بڑھتی ہے اور ڈپریشن بن جاتی ہے, انزائٹی بن جاتی ہے, اور طرح طرح کی بڑی بڑی خطرناک شکلیں اختیار کرتے ہیں. یہ اندر سے آتا ہے. تو چاروں طرف سے ایک باہر سے اٹیک اور ایک اندر سے اٹیک, اس سے گر جاؤ گے اور اس سے بچ جاؤ گے اگر ہدایت کی پیروی. آپ لوگ اللہ کا شکر ایمان والے ہیں. جب اللہ رب العزت نے فرمایا, یہ ایک جگہ نہیں بہت سی جگہ پر فرمایا, ایمان والے اور وہ جو عمل صالح کریں گے وہ بچ جائیں گے, خوف غم سے بھی بچ جائیں گے. خود سوچیے, اس میں کسی کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے. اپنا اپنا احتساب کر لیں, اپنا اپنا حساب لے لیں. آپ کی زندگی میں تو کوئی خوف نہیں آتا کبھی, آپ کی زندگی میں تو کوئی غم نہیں آتے. اگر آتے ہیں تو پھر یہ جو قرآن کے معیار یہ ہو, اسے کہتے ہیں پریگمیٹک ٹیسٹ. چیک کر لو, خود چیک کر لو, اصول بتا دیا گیا. اگر آتے ہیں تو ایمان میں کمزوریاں ہیں, جو جس چیز کو اصلاً ایمان کہتے پھر وہ نہیں ہے چاہے دعویٰ ہو. ایمان اور عمل دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں, ایک سکے کے دو رخ ہیں. ایک نظر نہیں آتا, ایک نظر آتا ہے. ایمان نظر نہیں آتا, لیکن وہ عمل میں اگر ایمان ہوتا ہے تو عمل میں نظر آتا ہے. جتنا ایمان اندر ہوتا ہے اتنا عمل میں نظر آتا ہے, جتنا عمل میں نظر آتا ہے اتنا اندر ایمان ہوتا ہے. اگر بچنا چاہتے ہیں, اس وقت عالمگیر ورلڈ وائڈ خوف کا ماحول ہے, اور پھر اس خوف سے, باقی خوفوں کی بات تو میں چھوٹی میں نے, اس خوف سے پوری دنیا میں غم پیدا ہوا. پوری دنیا کے اندر پریشان ہے, لوگوں کے بزنس تباہ ہو گئے, مزدوروں کی مزدوری گئی, فاقے کرنے لگے, پتہ نہیں کتنے لمبے عرصے کے بعد کہیں سنبھلیں گے. وہ جن کے پاس اتنا ہے کہ ان کی نسلیں کھاتی رہے, وہ جو گھر میں پڑے پڑے اور خوف کی وجہ سے وہ ڈپریشن کے شکار ہو گئے اور نفسیاتی مریض بن گئے. دنیا کی چیزیں بہت ہے, اس کا کوئی خطرہ نہیں. تو یہ چاروں طرف خوف اور غم کا ماحول ہو گیا, چاروں طرف ہوا. دیکھیے قرآن نے ایک بات اور کہی کہ سب کا نام لے کر, ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین, یہ جو اپنے آپ کو ایمان لانے والا کہتے ہیں وہ, اور وہ صابئین کے بارے میں یہاں پہ تفصیل نہیں رکھ رہا, لیکن بہت وضاحت سے ثابت ہے کہ ہندوستانی مذاہب کے لوگ جتنے مذہبی مذاہب یہاں سے پہنچے نکلے, وہ لوگ اور یہودی اور عیسائی, ان میں سے من آمن باللہ والیوم الآخر, جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہو, ایمان لاتا ہو. دیکھا الذین آمنوا, یہاں سے بات شروع کی, وہ جو اپنے آپ کو ایمان لانے والا کہتے ہیں, ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لاتا ہو, چاہے عیسائی ہو, چاہے مسلمان ہو, چاہے وہ یہودی ہو اور چاہے وہ صابئین ہو, ان میں سے جو اللہ پر ایمان لائے, والیوم الآخر,
اور یوم آخر پر ایمان لائے فلاحم اجرہم عند ربہم، ان کو ان کے رب کی طرف سے اجر ملے گا، مزدوری ملے گی، بدلہ ملے گا، جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا، اجر مزدوری کو کہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف نہیں آئے گا زندگی میں، غم نہیں آئے گا۔ اب اگر آتا ہے، اب سب کو لے کر کہا اور سب کو ایک کیٹیگری میں رکھ دیا، مسلمانوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، اور پورے حج میں ساتھ میں اس میں مجوسیوں کو بھی شامل کیا ہے، کچھ بھی پارسی یہاں پر ہندوستان میں کہلاتے ہیں انہیں بھی ساتھ میں شامل کیا۔ ان میں سے جو بھی ایمان لائے، جس کا ایمان ٹھیک ہوگا، کن دو نام لیے، اللہ پر ایمان۔ اللہ پر ایمان ہے کیا؟ یہ خالی زبان سے کسی کلمے کو پڑھ لینے کا نام ہے؟ خود یہ سمجھنے کا نام ہے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں؟ کیا صرف یہ ماننے کا کہ ہاں اللہ ہے؟ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے قانون میں اب ہم اس بات پر راضی نہ ہو کہ کوئی دوسرا قانون اگر اس سے ٹکراتا ہے تو ہمیں پسند ہوگا، ہم خوشی خوشی اسے تسلیم کر دیں۔ اللہ اس کا مطلب یہ ہے، قرآن نے کہا اس بات کو کہ لا یشرکو من ولا یشرکو لا یشرکو من حکمہ احدا، وہ اپنے حکم دینے کے، قانون بنانے کے اختیار میں ایک کو بھی، کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا۔ شرک ہو جائے گا نا اگر ہم دوسرے قانونوں کے اوپر اگر جو اس سے ٹکراتے ہیں ٹکراتی ہوں گے۔ میں قرآن کی باتیں کر رہا ہوں۔ قرآن نے کہا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے اسے بھی دیکھا ہے جس نے اپنے خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا ہے؟ دیکھا ہے اسے؟ لا الہ الا اللہ کیا مطلب؟ ایک اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ بنائے۔ اب کہہ رہے ہیں قرآن کہ اسے دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا الہ بنا لیا۔ شرک ہو گیا نہیں ہو گیا؟ میں نہ تصوف کی باتیں کر رہا ہوں، نہ کوئی بہت باریکی سے کوئی چیزیں ادھر ادھر سے استخراج کر رہا ہوں، جو سیدھی سیدھی سی باتیں آیات ایسے شرک کی بہت سی قسمیں جنہیں ہم سمجھتے ہیں، ہمیں احساس نہیں کہ چیزیں کہاں پر جا کر خالی ہم نے کہہ دیا کہ ہم نے اللہ کو مانا، اللہ کے اقتدار کو مانا، اس کے اقتدار کے آگے سر جھکایا، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے اس سے الگ ہٹ کر دوسری چیزوں پہ اپنے قانون کو تو چھوڑیے، اپنی زندگی کے رسم و رواج میں کہیں ہم اس سے الگ فیصلے تو نہیں کرتے اور ان فیصلوں پر راضی تو نہیں ہیں۔ تو پھر کہا کہ یہ ایمان میں کمی کی بات ہو جاتی ہے۔ ایمان کہاں رہے گا؟ یوم الآخر کیا ہوگا؟ آخری دن یوم آخر میں کیا ہوگا؟ ہر عمل کا نتیجہ آ جائے گا سامنے، رزلٹ آ جائے گا، ہر عمل کا رزلٹ۔ جو اس بات میں یقین رکھے اور ایمان رکھے کہ تمہارے اعمال کا رزلٹ تمہارے سامنے آنا ہے، ہر حالت میں، ہر قیمت پر آنا ہے، جو اس میں مکمل ایمان رکھے، جو اس میں ایمان رکھے۔ میں ایک مثال رکھتا ہوں آپ کے سامنے۔ یہاں پر اس مسجد میں سے اترنے کا ایک راستہ ہے، اوپر سے مسجد میں اوپر کچھ لوگ ہو، خدا نہ خواستہ اس زینے میں آگ لگ جائے اور زینے سے اوپر چڑھ رہی ہوا اور کوئی راستہ نہیں ہے، اوپر کھڑکیاں ہو، فرض کیجیے کھڑکیاں ہو پکڑنے والی، تو لوگ کھڑکیوں سے کودیں گے، زینے سے اتر کر نہیں آئیں گے، اس لیے کہ دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے کہ یہ تو لازمی موت ہے۔ اس میں بچنے کے امکانات، کھڑکیوں سے کچھ کھڑکی سے کچھ جانے سے اوپر کی منزل سے، اس کو ایمان کہتے ہیں، اس یقین کو ایمان کہتے ہیں کہ جس چیز کے بارے میں معلوم ہے کہ ہلاکت پر نہیں جائے گا، کسی قیمت پر نہیں جائے گا۔ میں ایک اور مثال رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ یہ جو پائلٹس ہوتے ہیں، ان کو جب ٹریننگ دی جاتی ہے، ہوائی جہاز چلانے والے، اس ٹریننگ کا ایک حصہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اوپر لے جانے کے بعد 25,000 30,000 فٹ کے اوپر لے جانے کے بعد پیراشوٹ باندھ کر کہتے ہیں تو اس لیے کہ سب سے پہلے تو ان کو پریکٹس کی ضرورت ہے، چاہے کبھی زندگی میں موقع نہ آئے لیکن آ سکتا ہے، تو یہ ان کی ٹریننگ کا پارٹ ہوتا ہے، ہر پائلٹ کو اس ٹریننگ سے گزرنا ہوتا ہے۔ اس کو 2 باتیں معلوم ہوتی، پروسیجر تو سمجھا دیا کہ کب اسٹرنگ ڈھیلی کرنی ہے، کب کیا کیا پریکاشن لینی ہے، احتیاطیں رکھنی ہے، تو سمجھا دیا۔ اب اس کو 2 باتوں کا یقین ہوتا ہے، اگر ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو ہڈیاں بھی نہیں ملیں گی،
اور اس کا بھی یقین ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی نہیں کی تو بالکل سیف لینڈنگ ہوگی، ذرا سا بھی کچھ نہیں ہوا، پاؤں میں جھٹکا بھی نہیں آیا، اور آگے ترقی بھی ہوگی، دنیا کے اندر بھی بہت اونچے مقام ملے گی. یہ دو باتوں کا یقین ہوتا ہے اور پائلٹ کود جاتا ہے. پوری دنیا کے اندر آج تک اس ٹریننگ کے دوران ایسے تو چند کیس ہوئے کہ جس میں خرابی اس پیراشوٹ میں تھی یا سسٹم کے اندر، ورنہ اس کے علاوہ اگر انہوں نے نہیں کی تو اس کے علاوہ پوری دنیا میں آج تک ایک پائلٹ بھی نہیں بنا، اپنی غلطی سے ایک بھی نہیں بنا. کیوں نہیں بنا ایک بھی؟ اس لیے کہ انہیں مکمل 100% یقین تھا کہ غلطی کی اور گئے تو غلطی نہیں کرتے ہو. سب نے صحیح عمل کیا اور سب کی ترقی ہوئی. اسے ایمان کہتے ہیں. ہمارا آپ کا ایمان اس پائلٹ کے برابر ہے کہ نہیں ہے؟ اس سے کوئی زیادہ ہونا چاہیے یا نہیں؟ جب یہ یقین ہو کہ اس کا بھیانک انجام ہوگا تو پھر نہیں کر سکتے وہ کاموں. میں ادھر واپس آ رہا ہوں. اس دنیا تعلق ہے آج کی مجلس سے، محفل سے، آج کے حالات سے میں ریاست کروں. جب کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کو کوئی بیماری ہو گئی، اس سے انتقال ہو گیا، تو یہ تو ایک سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے. موت آنی ہے ہر ایک. لیکن اگر کوئی اجتماعی ہلاکت چل رہی ہو اسے عذاب کہتے ہیں. جب اجتماعی ہلاکت چل رہی ہو تو وہ عذاب ہوتا ہے. پوری دنیا پر اللہ کا عذاب ہے. افسوس یہ ہے کہ اسے مسلمان تک عذاب سمجھ نہیں رہے. مسلموں کو جانے دی. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر حضرت یونس اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے کہ اب یہ لوگ اب ماننے والے نہیں، ان پر اللہ کا عذاب آئے. عذاب کے آثار دیکھے انہوں نے، قرآن شریف میں ہے، اور آثار دیکھ کر انہوں نے حضرت یونس کی بات میں یاد آئی اور انہوں نے بہت مغفرت طلب کی، بہت توبہ کی. سب نے اجتماعی توبہ کی. بچ گئے، وہ بچا لیے گئے، عذاب روک دیا گیا. عذاب کی نشانیاں آثار دیکھ کر انہوں نے توبہ کر لی اور بچ گئے. یہ کیسے لوگ ہیں ایمان لانے والے جو عذاب میں سے گزر رہے ہیں؟ عذاب کے آثار دیکھنا وہ الگ بات، جو عذاب میں سے گزر رہے ہیں اسے عذاب سمجھتے نہیں. کس چیز کی صرف توبہ کریں گے، کس چیز کی مغفرت طلب کریں گے جب اسے عذاب ہی نہیں سمجھے؟ پوری دنیا پر ہے تو کیوں ہے؟ تمام بہت سی غلطیاں دوسروں کی ہو، میں ادھر تو نہیں جا رہا. مسلمان بھی کیوں ساتھ میں ہیں لپیٹ میں؟ ان پر کیوں ہے؟ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں. اصل ذمہ داری جو امت کی حیثیت سے یہ انفرادی اور انڈیویجول ذمہ داری تھی کہ آپ مسجد میں 5 وقت نماز پڑھیں، آپ روزے رکھیں، بہت سی اور دوسری گزاری چیزیں لازم ہیں. ہر ایک کی انڈیویجول ذمہ داری ہے. قرآن نے کہا تھا بندگی کی زندگی گزارنا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیکن امت کی حیثیت سے، امت کسے کہتے ہیں؟ تنظیم ہے پڑھی. کسی ایک مقصد کی تنظیم بغیر مقصد کے نہیں بنتی. کسی ایک مقصد کے لیے اس تنظیم کو لایا گیا ہے. قرآن نے بتایا وہ مقصد یہ تھا کہ کنتم خیر امت، اب تم ہو سب سے اچھی امت. پچھلے والے بگڑ گئے. اخرجت للناس، تمہیں دنیا کے انسانوں کے لیے لائے، تمہارے لیے نہیں، مسلمانوں کے لیے نہیں. مسلمانوں کو کھڑا ہونا ہے دنیا کے انسانوں کے لیے. اگر یہ ذمہ داری لوگ پوری نہیں کرتے ہیں تو امت کہاں بچے گی؟ اور اگر نہیں کریں گے تو پھر اللہ کا عذاب کے مستحق ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ بہرحال اسے سمجھے اور کن کن چیزوں سے توبہ کرے، اسے غور کیجیے گا. نافرمانی اللہ اور اللہ کے رسول اپنی طرح طرح کی خواہشات کی وجہ سے وہ یہاں ہوتی ہیں موقعوں کے اوپر. یہ جو جسے ہم شادیاں کہتے ہیں، شادی بیاہ کے موقع، سب سے زیادہ نافرمانیاں ان موقعوں کے اوپر ہوتی ہیں. دھجیاں اڑائی جاتی ہیں، ہنس کر، خوش ہو کر، مبارکبادیں دے کر. ان چیزوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا ہے. کوئی غلطی، کوئی گناہ اگر کوئی کرتا ہے، اگر وہ غیرتدار ہوتا ہے تو چھپاتا ہے، کسی کو پتہ نہ چل جائے. غلطی تو ہو جاتی ہے ہر ایک سے، لیکن یہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو معلوم نہیں ہو جائے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، دیکھا کریں، کرتے جو دل چاہتا کرتے ہیں، علیہ اعلان کرتے. وہ بے شرم ہوتے ہیں، بے حیا ہوتے ہیں. ان میں شرم حیا نہیں بچی تھی، غیرت ہے. ایک اس سے آگے کا درجہ ہے، بڑا بھیانک ہے کہ غلطی کرے،
گناہ کریں اور کہیں سنت ادا کر رہے ہیں. کم سے کم سنت کہنا تو چھوڑ دیجیے کہ اللہ کے رسول کی سنت ادا ہو رہی ہے. کسی سنت کہنا چھوڑ دیجیے جہاں سنت کی یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. انہیں کم سے کم یہ نام تو مت دیجیے, خالی شادی کہہ لیجیے, نکاح مت کہیے. ساتھ کون کہہ رہے خوشیاں نہ منائیں, خوشی کا اظہار کریں, لیکن وہاں تمنائیں ہوتی ہیں, کبھی نوجوانوں کی اپنی ہوتی ہے, کبھی والدین کی ہوتی ہے. یہ آج کے نوجوان کسی معاملے میں والدین کی نہیں سنتے عام طور سے کہ ہماری اپنی زندگی جیسے بھی چاہے گا جیئیں گے آپ کون, اور یہاں پر فرما بردار ہو جاتے ہیں کہ ان کی تمنا بھی ان کی بات کی والدین کی تو میں مجبور ہو گیا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے تو منع کر دیجیے والدین سے کہ آپ کی باتیں ساری سلام پر آپ کا بڑا احترام کرتے ہیں, یہ نہیں مانیں گے. اگر آپ کے بچے نہیں مان رہے کسی بات پر تو کہہ دیجیے کہ تم سے بے پناہ محبت ہے, لیکن تمہاری ان چیزوں میں ہم نہیں شریک ہیں تو اس کی مرضی کے خلاف. جب تک یہ ایسا نہیں کریں گے, کتنا مذاق اڑایا جاتا ہے. جو اس سے متعلق جتنے فنکشن ہوتے ہیں میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, آپ لوگ جانتے ہیں, لیکن چند باتوں کا ذکر کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک موقع پر بھی جب آپ کے علم میں لایا گیا تو اس کی اجازت نہیں دی کہ مہربان کو دے دیں. خود جب آپ نے حضرت عائشہ کی رخصتی 2 سال تک جب نہیں ہوئی تو حضرت ابوبکر نے احترام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اپنی شریک حیات کو بلاتے کیوں نہیں؟ کہا میرے پاس مہر دینے کو نہیں ہے, نکاح تو عمر کم ہے, کہا میرے پاس مہر دینے کو نہیں ہے. تو پھر انہوں نے ہدیتاً تحفتاً رقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی, ہدیہ لے سکتے تھے, اور اس کے بعد پھر رخصتی ہوئی مہر کی ادائیگی کے ساتھ. بات تو دیتے تھے, 2 سال تک رخصتی نہیں, نکاح ہو گیا. حضرت اپنی صاحبزادی سیدہ بطول حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتہ کرنے تھا. حضرت علی سے رشتہ ہوا, ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس مہر دینے کو کیا ہے؟ جانتے تھے نا, وہ تو خود جانتے تھے, خود پالا تھا, اسی گھر میں رہتے تھے. پوچھا کیوں تھا؟ تاکہ ہم سب تک پہنچ جائے, اس لیے پوچھا تھا تمہارے پاس مہر میں دینے کو کیا ہے؟ اللہ کے رسول آپ کو جانتے ہیں, میرے پاس ایک زیرہ, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, گھوڑا ہے. کہا گھوڑا تو رکھو, اس زیرہ بیچ کر آؤ. ان کی چیز ہوتی تھی, ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. بیچنے نکلے حضرت عثمان نے خریدی, کچھ زیادہ پیسے لگا دیے, انہیں معلوم تھا کس لیے بیچنے پڑ گئی. بات کو تو فتن واپس بھی کر دی, 480 درہم کی بکی, اس میں 1/3 مہر دیا گیا, اس میں 160 درہم. 160 درہم میں سے خوشبو اور جو چیزیں اور کھلانے پلانے کچھ اور اس کا ان کا انتظام کیا گیا, اور 160 درہم سے وہ سامان تیار ہوا جسے حضرت فاطمہ کا جہیز کہتے ہیں. اس لیے کہ گھر میں کچھ نہیں تھا, حضرت علی کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا, کچھ چیزیں ضروری تھیں, امہات المومنین نے تیار کی اور اس کا پیمنٹ حضرت علی نے کیا. اگر جہیز کوئی چیز ہے, اگر لوگ مثال دے دیتے ہیں ان کی, اگر جہیز کوئی چیز ہے تو پھر وہ لڑکی والوں کی مرضی سے تیار ہوگا اور اس کا پیمنٹ کرتا کرے, ورنہ نہ ہو. ایک ہی موقع پر ایسا ہوا تھا. کن کن چیزوں کی خلاف ورزی کریں گے جہاں اور لڑکیاں اور مرد اور عورت اور لڑکے اور لڑکیاں آپس میں دور سفر کرتے ہیں, اس طرح کے رستے خوشی منائیے, لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. میں اور زیادہ باتیں نہیں رکھ رہا, آپ کو معلوم ہے وہ. اب یہاں اپنی خواہشات کے پیچھے چلیں گے, اپنی خواہشات کو الہ بنائیں گے, یا رب العزت جو ہے اس نے جو حکم دیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اس کو مانیں گے. اگر اسے مانا ہے, ایک لڑکا اور ایک لڑکی ساتھ میں رہنے لگے, ایسے رہنے لگے اور زندگی بھر ساتھ میں رہے, ایک دوسرے کا بڑا خیال رکھے, جسے بدکاری کہتے ہیں, اور وہی اس نکاح کے ساتھ میں جب ساتھ میں رہنے لگے تو لوگ تحفے لاتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں. کیا فرق ہو گیا دونوں؟ فرق یہ ہے کہ اللہ کے نام پر رشتہ ہوا بس. تو پھر اس کے نام پر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جیسے کہا ہے ویسے ہوگا, اس نے جو ناپسند کیا ہے وہ نہیں ہوگا. ہوگا تو پھر نکاح نہیں رہے گا. آپ یہاں پر چاہے جتنے سگنیچر کر دیں نکاح نامے جو کہلاتے ہیں, یہاں پر مفتی صاحب کا کام تو ان کو حکم یہی ظاہر پر فتویٰ دینے, جو کہیں جیسا دیں گے ویسا بتا دیں گے کہ ہاں ایمان والے ہو.
نکاح ہو گیا، لیکن جو چیزیں بتا دی کہ اسے اپنے فیصلے خود کریں کہ کتنا ایمان ہے، کیا وہ نکاح ہوا یا نہیں ہوا. پروسیجر ٹھیک نہیں ہو جس چیز کا، حج کے اندر ذرا غلطی ہو جائے، پروسیجر ٹھیک نہیں ہوا، حج باطل. سب کچھ کیا تھا صحیح، ایک چیز ذرا سی غلط ہو گئی، حج باطل ہو گیا، پھر کرنا ہوگا، ویلڈ نہیں رہا. روزے میں اتنی سی غلطی تھی کہ جان بوجھ کر تھوڑا سا ذرا سا ایسی گلے سے اتر گیا تھا، اس سے کوئی پیٹ تو نہیں بھر گیا، پیاس بھی نہیں بھر گئی، روزہ باطل. 1 منٹ پہلے 30 سیکنڈ پہلے افطار کر دیا تھا، روزہ باطل. اگر جو پروسیجر بتایا ہے، جو طریقہ بتایا ہے، جن چیزوں کی احتیاط بتائی وہ نہیں ہوں گی تو باطل ہو جائے گا سب کچھ. اس کا رکھیں خیال، اسے کیوں نہیں خیال رکھتے؟ اور اس کا کیوں خیال نہیں رکھتے کہ کتنے گھر جب کسی ایک گھر کے اندر نکاح ہوتا ہے تو نہ معلوم کتنے گھروں سے آہیں نکلتی. اصل میں تو ایسے غریب ہونے نہیں چاہیے تھے مسلم سماج کے اندر. صرف زکات صحیح جگہ پر پہنچے، پہلے تو صحیح ادا ہو، بہت سے لوگ کرتے ہیں، صحیح جگہ پہ پہنچے. قرآن شریف نے بدیں بتائی 8، ان 8 بدوں سے باہر جا رہی ہے. ان 8 بدوں میں اگر زکات جائے گی تو 8 سال نہیں لگیں گے کہ کوئی غریب نہیں بچے گا، ایک بھی نہیں بچے گا. جتنی جائیدادیں مسلمان ہندوستان کا تو کبھی غریب تھا ہی نہیں، جتنی جائیدادیں بے پناہ اوقاف کی ہیں اس میں سے 80% انہوں نے خود پور کر دیا، خود اوقاف کے ذمہ داروں نے. اب جو 20% بچا ہے وہ اتنا ہے، دنیا میں کسی کے پاس نہیں، کسی قوم کے پاس اتنا نہیں جتنا ان کے پاس ہے. وہ 20% اتنا ہے، وہ بھی ہونے پودے اور اس میں اس کے پودے ہو رہے ہیں، یا اس میں سے کچھ خود گھر لینے جائیں، دکان لینے جائیں تو موٹی موٹی پکڑیاں دیں گے، اس کے 20 روپے مہینہ دیں گے خالی. اسے نہیں دیکھتے کہ دین کی چیز ہے، دین کے مواد میں استعمال ہوگی. تو پھر غریب تو بچے گا نہیں اس ملک کے اندر 6-7 سال کے اندر صرف ان دونوں چیزوں کا خیال کر لے گا. کیوں ہے یہ ایمان والے ہیں کہ جنہوں نے جن کے رہتے میں اتنی غربت چاروں طرف پھیلی تھی. اچھا پھیلی بھی ہوگی غلطی، تو پھر جب کسی ایک گھر سے کسی ایک گھر میں نکاح ہوتا ہے تو پتہ نہیں کتنے گھروں میں بڑی اچھی اچھی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، باصلاحیت ہے، اچھی شکل صورت کی ہے، بہت سی ان کے اندر اور خوبیاں ہیں، پیسے نہیں ہیں جہیز دینا تھا، اس لیے رشتے نہیں ہو رہے. شرم سے ڈوب کرنا چاہیے لوگوں کو. ان کو غریب انہوں نے رکھا جن کے پاس پیسے ہیں، اور پھر اس کے بعد کم از کم اسے تو دیکھیں کہ کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں لوگ. عام اللہ کا شکر ہے کہ یہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہاں پر، جو میں ذاتی طور پر ان کو جانتا ہوں، انہوں نے اس کا خیال رکھا کہ دین کے تقاضے کیا ہے. لیکن عام طور سے جو ہمارے یہاں ہوتا ہے، لاکھوں روپے لوگ خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے تو خالی وہ بینکٹ ہال لینے میں خرچ کر دیتے ہیں، اس کی سجاوٹ سے خالی کر دیتے ہیں. تو جو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اور بڑے بڑے لیول پہ کروڑوں میں بھی جاتے ہیں، جو لاکھوں خرچ کرتے ہیں، مثلا کسی نے 10 لاکھ خرچ کیے، میں تو لوگوں سے یہ بھی نہیں کہتا مت کرو فضول خرچ، نہیں مانیں گے. اس کا ایسا کر دو کہ 90% کرو، 10% روک دو، خالی 10% کم کرو. اور 10% کتنا ہوگا؟ کوئی 10 لاکھ خرچ کر رہا ہے، اس 1 لاکھ میں 2 بچیوں کا کام ہو جائے، ان کے ہاتھ پیلے ہو جائے. تو جو لوگ صاحب حیثیت ہیں وہ جتنا خرچ کرتے ہیں ان کے گھر والے اس کا کم سے کم 10% تو الگ کر دیا کریں، اور اس کے ساتھ میں کچھ غریب بچیوں کا بھی خیال کر دیا کریں، پھر دعاؤں کے ساتھ ہو سکتی. ورنہ کتنی آہوں کے ساتھ ہوتی، چین کہاں سے آئے گا، سکون کہاں سے آئے گا گھروں کے اندر؟ ہر گھر میں سکون غائب ہے. سکون اللہ کی یاد میں ملے گا. قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جانتے ہو، سن لو ٹھیک سے، اللہ کی یاد میں ذکر کہتے ہیں. اسے نہیں کہتے آپ کو جو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کونے میں بیٹھ کر آپ اللہ 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 یا کوئی چیز جو بتا دی گئی اسے کریں، اس کا نام ذکر رکھ لیا گیا ہے. ذکر کہتے ہیں یاد کرنے، یاد دلانے کو. یاد تو دل سے ہوتی ہے، زبان ہل رہی ہے اور دل میں نہیں آئی تو یاد نہیں تھی، ذکر نہیں تھا. اگر آپ نے چاہے فرناٹے کے ساتھ میں 1.25 لاکھ مرتبہ کچھ پڑھ دیا تھا، میں نہیں کہہ رہا اس کے کوئی اثرات نہیں ہوتے ہوں، میں تو صرف اتنی بات کہہ رہا ہوں ذکر نہیں ہوا، یاد کہاں آئی؟ آپ نے چند مرتبہ کہا اور اس کی اس صفت کے اوپر پورا اپنا استدار ہوا اور غور کیا کسی ایک صفت کے اوپر کہ کیا مطلب ہے رحمان کا، میں جو کہہ رہا ہوں، تو پھر کچھ یاد آئی نہ تھوڑی، اس لیے اسے ذکر کہتے ہیں. لیکن اس شکل میں جیسے کرتے ہیں یہ صرف کو ذکر نہیں کہتے. اللہ کی یاد رکھیں اور یاد دلائیں.
یہ ذکر کا سکون تب ملے گا. اگر یہ بند ہو گیا ہے تو سکون کہاں سے ملے گا؟ یہ بھی یاد میں شامل ہے کہ اس کے قانون کو یاد رکھیں, اس کی ہدایات کو یاد رکھیں, ورنہ سکون کہاں سے ملے گا؟ اس لیے زندگی میں سکون نہیں آ رہا. قابل مبارکباد ہے وہ لوگ, تھوڑے سے لوگ, اور اللہ کا شکر ہے کہ اب ان کو دیکھ کر اور کچھ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ملتی ہے کہ جو اسے دیکھتے ہیں ان لوگوں کے اوپر خاص طور سے, جس سے انسان یہ بے قابو ہو جاتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے بچ جائیں جو منع کی گئی. شیطان بہکاتا ہے, بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں, ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, کم از کم ان خاص موقعوں پہ جو زندگی میں کبھی کبھی آتی ہیں اس موقع پہ تو بچ جائیں. اس سے پوری زندگی کا تعلق ہے, پوری زندگی کے سکون کا تعلق ہے. اپنے بھلائی کے لیے قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو اس کا خیال رکھتے ہیں. قابل مبارکباد ہوں گے وہ لوگ جو اجتماعی توبہ کر سکیں ان حالات کے اندر جو اللہ کا, جسے ابھی تک سمجھ نہیں رہے تھے کہ یہ اللہ کا عذاب. 40 لاکھ لوگ کہہ رہے ہیں, جیسے میں نے کہا شاید کروڑوں ہوں گے, اتنے لوگ اس ایک وبا سے گزر گئے. اس میں ان کے پاس ایک سال بھر میں تو ایک وہ بنا پائے ویکسین, سال بھر سوا سال میں تو ایک ویکسین بنا پائے. اس ویکسین کا 100% بھروسہ نہیں کہ اس سے سب کچھ بند ہو جائے گا. اچھا بنا دی, اس سے کچھ لوگ رکنے بھی لگے دنیا کے اندر. عجیب چیز ہے یہ جو وائرس ہے, یہ اپنے آپ کو بدل لیتا ہے. سائنٹسٹ نے کہا یہ وائرس انسانوں سے زیادہ چالاک ہے. جانتے تھے یہ بے جان ہوتا ہے, بیکٹیریا جاندار ہوتا ہے, یہ بے جان ہوتا ہے, اور یہ بے جان کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی کو بدل لیتا ہے اپنے آپ. یہ ہمیں یہ مارنے آ رہے ہیں ٹیکا, یہ اینٹی وائرس, وہ اپنے اندر تبدیلی کر لیتا ہے اینٹی وائرس جیسا. ابھی میں ایک لہر پھیلی ڈیلٹا کی, اس کا نام ڈیلٹا رکھا تھا ہندوستان میں, جو بڑا خطرناک پھیلا تھا, یہ جو ویو آئی تھی. اب ایک ڈیلٹا پلس نکل آیا. یہ ڈیلٹا پلس ابھی 30-35 کہہ رہے کہ ہیں دنیا کے, ابھی انڈیا میں ملے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے ابھی کل ایک کی موت ہوئی, تو یہ 2. اب سے 4 دن پہلے ہندوستان ٹائمز نے رپورٹ کی, عدالتی حکومت نے اطلاع دی تھی کہ شیوپوری میں 4 لوگوں کا انتقال ہوا اس سے. وہ جو ڈیلٹا نے اپنے آپ کو بدل دیا, اس کا نام رکھا ڈیلٹا پلس. 4 لوگوں, چاروں کا ویکسینیشن ہو چکا, چاروں کی ڈبل ڈوز ہو چکی تھی, چاروں کی ڈیتھ ہو گئی. بات یہ ہے کہ ابھی تو یہ خدا نہ خواستہ یہ پھیلے گی, یہ آگے چلے. سب مجبور, چاہے جتنی پاور والے ہو, کچھ نہیں کر سکتے. یہ پہنچ جاتا ہے, لے لیتا ہے. جو کبھی گھر سے نہیں نکلے, جن کے گھروں کے باہر بڑی سیکیورٹی لگی ہوئی ہے کہ بغیر اسٹیرلائزیشن کے نہیں جانے دیں گے, اور ٹیمپریچر چیک کریں گے, اور کیا کریں گے, اور کبھی نکلے نہیں گھر سے, قدم باہر نکلا ہے, وہ کووڈ پہنچ گیا, انہوں نے لے لیا. اور وہ لوگ بچ گئے جو نکل رہے تھے, اور لوگوں کی مدد کر رہے تھے, اور آکسیجن دلا رہے تھے, اور پیشنٹ کو اٹھا لے کر جا رہے تھے. ہندوؤں کو کئی انتظام کر رہے تھے کہ لاشوں کو چھوڑ کر بھاگے تو ان کو کم سے کم شمشان پہنچ پاتے. جنہوں نے اٹھا کر لے گیا وہ سب بچ گئے, ان میں کا ایک بھی کووڈ کا شکار نہیں ہوا. تو اللہ جسے چاہے گا بچا لے گا, ورنہ بچ کر کوئی نہیں جا سکتا جسے یہ لینا چاہے گا. چاہے تم جتنی سیکورٹی اس کے اندر گھس جاؤ, اور چاہے جتنے ٹیکے بنا لو, یہ اپنے آپ کو, یہ بے جان اپنے آپ کو بدل دے گا. ٹھیک ہے, تمہارے بیکار ہو جائیں گے. خیال رکھیے گا, ایک آیت سنا رہا ہوں آپ, بہت خیال رکھیے گا, زندگی بہت کام آئے گی, ہر جگہ کام آئے گی. ایک موقع پہ جو بنی نوع انسان کے لیے, مسلمانوں کے لیے نہیں, تمام دنیا کے انسانوں کے لیے جو چیز بھی یا جو لوگ بھی نفع بخش ہوتے ہیں, جن سے فائدہ لوگوں کو پہنچ رہا ہوتا ہے, وہ زمین پہ ٹھہرے تاکہ وہ پہلے. اگر مسلمان نفع بخش نہیں رہیں گے تو ایسا سمجھ لیجیے کہ ہٹایا جائے گا. جو نوع انسانی کو, نسل انسانی کو جو نفع پہنچا رہا ہوگا اسے روکا جائے گا, باقی پہنچایا جائے گا. یہ اللہ کہہ رہا ہے, اللہ کا کلام کہہ رہا ہے, اگر آپ نفع بخش بن جائے گا, آپ کو جگہ جگہ بچا دیا جائے گا. یہ بچائیں گے, سروں پر بٹھائیں گے جو نفرت کرتے ہیں اور جو جھوٹے الزام لگاتے ہیں اور جھوٹے الزام خود پھیلاتے ہیں. یہ بچائیں گے, یہ سروں پہ تاج بنائیں گے. ان سے نفع تو پہنچے. دنیا میں دولت کو تو سب خیال رکھتے ہیں, بہت دولت سے بڑی محبت ہے, پیسوں سے بڑی محبت ہے دنیا میں. دولت کی پوجا ایک ہی قوم کرتی ہے. تو یہ تو سر پر بٹھا لیں گے اگر آپ سے فائدہ پہنچ رہا ہے. یہ نہیں جانتے کہ میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے, گجرات کے فتادات میں میں نے کام کیا تھا, جا کر ریلیف کا کام کیا تھا, وہاں سے میں یتیم بچے بھی لایا تھا. بہت میں نے دیکھا ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ایک
جو رپورٹنگ جو لوگ بتاتے تھے، ایک پٹیل صاحب تھے، انہوں نے بہت سپورٹ کیا ان کو، ان لوگوں کو جو فسادی تھے ان کو، ان کے ایک منیب مسلمان، انہوں نے سب سے کہہ دیا تھا کہ سب سپورٹ کروں گا، اس کو کوئی نہیں چھوئے گا. یا تو یہ تھا کہ جن کے ہیں وہ پکڑ پکڑ کے حوالے کر دیتے تھے، انہوں نے کہا اس میرے منیب کو کوئی نہیں چھوئے گا، اس لیے کہ وہ ان کے لیے نفع بخش تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جیسا مجھے ہندوؤں میں نہیں ملے گا، تو انہوں نے کہا کہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، میرے منیب کو باقی تمہاری سب سپورٹ کرو. یہ تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ محافظ بن جاتے ہیں. آج آپ کی نمازوں پہ سڑکوں پر اعتراض کرتے ہیں. آپ کو یاد نہیں ہے کہ یہ جب آپ ٹرین میں نماز پڑھنا چاہتے تھے یہ ایک طرف کھڑے ہو جاتے تھے اپنی سیٹوں کو چھوڑ کے کہ نماز پڑھ لیجیے. یہ کیوں مطلب تبدیلی اتنی آ گئی؟ اس چیز کو دیکھیے کہ دفعہ وقت ہو جائے گی. اب وہ ساتھ ختم ہو گئی، یہ ساتھ عمل سے واپس آئے گی. یہ اللہ نے فرمایا ہو جائیے، پھر اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے گا، اور اللہ ساتھ میں ہو جائے گا تو ہر موقع پہ کامیابی ہوگی، آپ کی زندگیوں میں بھی کامیابی ہوگی. اس کا خیال رکھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ازواجی زندگی کے لیے کیا قانون رکھے، کس طرح کتنی ذمہ داریاں رکھی، کتنے فرائض رکھے، دونوں اس کا خیال رکھیں انشاءاللہ زندگی. یہ میں نے جو کچھ باتیں یہاں پر کہیں یہ بھی خطبہ تھی. خطبہ کہتے ہیں خطاب اس زبان میں ہونا چاہیے جو لوگوں کی سمجھ میں آئے، ایڈریس. ہاں ہم ساتھ میں اس خطبے کو بھی لیں گے جو مضمون خطبہ ہے جو لے کر ساتھ لیں گے، ارشاد فرمایا تھا جو اس خطبے کو بھی ساتھ میں لیں گے اور پھر اعلان حقوق کی کارروائی ہوں گے. تو آپ کو پسند ہوگا. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله رسول النبي وعلى اله واصحابه وبيته وازواجه وذرياته وسلم. سلام على جميع الانبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الله تعالى في القران الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني، او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم